اپوزیشن والوں کی ایک تنقید یہ آتی ہے اور وہ بار بار اس کو دہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سامنے وزارت عظمیٰ عمران خان کے پاس ہے, وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, لیکن پیچھے عملی طور پر بہت افیکٹو رول کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اس تاثر کو آپ کیسے ظاہر کریں گے؟ اچھا ندیم, اس طرح ہے نا, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں. میری اسٹیٹڈ میری پارٹی کی پالیسی 20 سال سے تھی کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. میری یہ تھی کہ ہمیں اپنے بھی جو ہماری یہ جنگ ہوئی ہے وار آن ٹیرر, ہمیں یہ کبھی بھی امریکہ کی جنگ کے اندر ہمیں پڑنا نہیں چاہیے تھا. لیکن جب ہم پڑ گئے اور جب دوسرے لوگ ہمارے دشمن چھلانگ مار دیا, جب ہماری جنگ بن گئی, تو اس کے بعد جن لوگوں سے ہم نے جن سے ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کر سکتے ان سے کریں, جن سے لڑنا ان سے لڑیں. یعنی میری ساری ایک کلیئر پالیسی آئی ہے. آج پاکستانی فوج میری پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے. ہندوستان کے ساتھ میری کلیئر تھا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے ہیں, پاکستانی فوج ساتھ کھڑی تھی. جب پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا اور ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا, میں نے جب واپس کرنے کا فیصلہ, پاکستانی فوج ساتھ کھڑی تھی. کرتارپور میں پاکستانی فوج ساتھ کھڑی ہے ہندوستان کی. مجھے کوئی بتا دے کہ ایک جگہ جو میری گورنمنٹ کی پالیسی ہے پاکستانی فوج نہ کھڑی ہو. لیکن ندیم وجہ ہے اپوزیشن کا, میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں. اپوزیشن کا مسئلہ ہے کہ ان کے جو نواز شریف ہے یہ کبھی بھی ڈیموکریٹ نہیں تھا. پہلے تو ان کو پالا فوج نے, جنرل جلانی سے شروع ہوئے, جنرل ضیاء الحق نے, ہمارے سامنے, میرے تو سامنے سب کچھ ہوا نا, کیسے اس کو ہاتھ پکڑ کے منہ پہ چوسنی لگا کے تو ایک پولیٹیشین بنایا, ایک بزنس. یہ تو پھل کے ٹوکرے ڈی سیز کے کمرے کے باہر رشوت دیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ جنرل جلانی کو وہ سریا لگایا اس کو, اور اس طرح وہ فائنانس منسٹر ہمارے سامنے بنا ہے. اب یہ ایک دم بن گیا سپر ڈیموکریٹ. اس کا پرابلم پہلے آیا وہ اسحاق جو تھے غلام اسحاق سے, پہلے وہ پرابلم آیا. اس سے پہلے وہ جنرل آصف جنجوعہ تھے, ان سے پرابلم آیا. پھر اس کا پرابلم آیا, خود ہی اس نے سپر سیڈ کر کے جنرل مشرف کو لیا, اس کے ساتھ پرابلم آیا. پھر جنرل رحیل کو لے کے آیا, اس کا پرابلم. پھر جنرل انہوں نے سلیکٹ کیا تھا جنرل باجوہ کو, ان سے پرابلم آیا. ان کو پرابلم آتا کیوں ہے؟ سوال تو یہ پوچھے, مجھے کیوں نہیں پرابلم ہوا, ان کو کیوں پرابلم ہے؟ مسئلہ ندیم ایک ہی ہے, یہ آتے ہیں چوری کرنے کے لیے. ہماری جو سب سے بڑی, اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ جو ایجنسیز ہیں ISI اور MI, خاص طور پہ ISI, یہ ورلڈ کلاس ایجنسیز ہیں. ان کو پتا چل جاتا ہے ان کی چوریوں کا. اب یہ باقی سارے جو سیولین ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں. نواز شریف جوڈیشری کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے, ہمارے سامنے. انہوں نے جب ایک سجاد علی شاہ جسٹس نے جب ان کو کنٹرول نہیں کر سکے تو ڈنڈوں سے حملہ کیا سپریم کورٹ کو. پھر باقی جوڈیشری کو بریف کیس انہوں نے دیے کنٹرول کرنے کے لیے. کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کو آپ ڈنڈے لے کے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو بگا دیں اور جوڈیشری آپ کے ساتھ مل جائے؟ تو ان کا پرابلم یہ تھا کہ فوج کنٹرول میں نہیں تھی, باقی جوڈیشری بھی کنٹرول میں تھی, نیب بھی کنٹرول میں تھی, باقی سارے ادارے ان کے کنٹرول میں تھے. اب یہ ان کی سب سے جو لڑائی ہوتی کیوں تھی, یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. جب ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھی ان کو یہ جمہوری بن جاتے تھے. اب ان کا پرابلم, اب دیکھ لیں, یہ سارا وقت فوج کو برا بھلا کہتے ہیں. وجہ تو بتائیں کہ کہتے کیوں ہیں. میں اب پروگرام دیکھ رہا, جی مجھے وہ فوج نے آ کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو. بھئی آپ پرائم منسٹر تھے, اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی, آپ سیدھا ٹیک آن کریں ان کو. اگر آپ کو عمران خان کو یہی کال آئے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان آپ سٹیپ ڈاؤن کریں, استعفیٰ دیں, تو آپ کیا کریں گے؟ میں امیجیٹلی اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کروں. میں ملک کا پرائم منسٹر. آپ سیک کریں گے انہیں؟ کس کی ضرورت ہے مجھے آگے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں؟ کس کی ضرورت ہے مجھے کہ مجھے یہ بتائیں, جب نواز شریف کا جنرل مشرف سے ہوا وہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے جب جنرل مشرف گیا ادھر سری لنکا, جب اتنے بزدل آدمی کہ وہ جب سری لنکا گیا پیچھے سے وہ دوسرا جنرل ضیاء جو بھی تھے اس کو بلا کے کہتا میں تمہیں آرمی چیف ڈکلیئر کر دیا. اتنی بزدلی میں ہوتا. اور بعد میں جب ان کو فارغ ہو گیا تو کہتے
ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کارگل کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میرے پوچھے بغیر کارگل کے اوپر کوئی آرمی چیف حملہ کرتا, میں اس کو سامنے بلاتا اور میں اس کو سیک کرتا. میں اتنا بزدل کہ وہ جناب سری لنکا گیا ہوا ہے جہاز میں, تو میں نے اس کو فارغ کر کے کسی اور کو بنا دیا. اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہے, دیکھیں ندیم, ان کا پرابلم یہ اس ملک کو گورننس کرنے نہیں آتے, یہ مال بنانے آتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر, وہ جسمانی طاقت نہیں ہوتی, وہ اس کی اخلاقی طاقت ہوتی ہے. اور جمہوریت چلتی ہے اخلاقی طاقت سے. جو ڈیموکریسی ہے اس میں آپ کی مورل اتھارٹی کاؤنٹ کرتی ہے. بندوقیں تو آپ کے پاس نہیں ہوتی, وہ تو فوج کے پاس ہے. ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی رہتی نہیں ہے. پہلے یہ آپ کو بھول گئے ہیں کہ جب ان کو 2/3 ملے تو امیر المومنین بننے کی کوشش کی. یہ کیوں ان کو, مجھے کیوں نہیں امیر المومنین بننے کی کوشش کرنا, یہ کیوں ایک دم امیر المومنین؟ کیونکہ سارے اداروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ ان کا مقصد, جو مرضی میں بادشاہ سلاوت ملک میں کروں, میں رائے کے سارے یہ اتنی بڑی اسٹیٹ, میرے سے کوئی پوچھے نہ کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. ہدایبہ پیپر مل کے نام میں اربوں روپیہ بار بجوا دوں, فیک نام میں لے کے آؤں, مجھے کوئی نہ پوچھے. یہ تو اصل مسئلہ. دیکھیں, یہ ان کا ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں. ڈیموکریسی کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ جواب دہ ہے, یہ جواب ہی نہیں دینا چاہتے. سر یہاں ایک اور سوال ابھرتا ہے. سول ملٹری ریلیشنز, ہماری ہسٹری بڑی عجیب و غریب ہے. جنرل کیانی جی ایس کیو کے اندر بیٹھ کے سیکرٹریز کی میٹنگ چیئر کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ امریکہ جا رہے تھے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے, تو وہ جو ورکنگ پیپر تھا اس کے اوپر جنرل کیانی نے ورکنگ کی تھی. گورنمنٹ کی انکیپیسٹی کا بھی ایشو تھا اور ٹرسٹ فیکٹر بھی لیک کرتا تھا. ہو از دی باس ناؤ؟ آپ باس ہیں یا جنرل باجوہ باس ہیں؟ ندیم, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فوج ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے. میں اگر پرائم منسٹر ہوں, میرا کام ہے, میرا کام ہے گورننس چلانا. مجھے جدھر بھی کسی ادارے کی ضرورت پڑے گی اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے, میں اس کو استعمال کروں گا. جو سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں, ساری دنیا کے اندر ملٹری کا اس کے اندر سب سے بڑا سے ہوتا ہے. اب یہ جو افغانستان کی لڑائی ہے, آپ اوباما وار پڑھ لیں, کتاب ہے وڈ ورڈ کی, اس کے اندر وہ اوباما بیٹھا ہوا جنرلز کے ساتھ. اوباما کہتا ہے کہ میں نے نکلنا ہے افغانستان سے کیونکہ مجھے نہیں نظر آ رہا آپ جیت رہے ہیں. وہ آگے سے جنرلز اس کو کنونس کر دیتے ہیں کہ جی اگر آپ یہاں سے نکل گئے تو نیو یارک میں لڑائی ہوگی, اگر آپ یہاں سے نکل گئے آپ کو کہیں گے آپ فیل ہو گئے جنگ میں. تو اوباما جنرلز کی بات سن کے پھنس جاتا ہے افغانستان میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدھر سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں ساری دنیا میں فوج اس کے اندر, کیونکہ ان کی انگریس ہوتی ہے, ان کے پاس ایجنسی ہوتی ہے, نام لیتے ہیں, فائنل اتھارٹی آپ ہیں. یہ پلیز ایک بات سمجھیں, فوج کا کام, اب مثلا اب ہندوستان کے کشمیر کے افیئرز ہیں, ساری جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے وہ فوج کی ہے. جس طرح فورن آفس ہوتا ہے, جو ہماری ڈپلومیٹک جتنے بھی دنیا کے اندر ڈپلومیسی ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنل جو میموری ہے وہ فورن آفس میں ہے. تو میں کبھی بھی کسی سے کوئی بھی ملک اگر میں نے جانا ہو, اس سے پہلے مجھے فورن آفس پوری بریفنگ دیتا ہے کہ یہ پچھلے 10 سال میں ایسے, 20 سال پہلے یہ ہمارے یہ تعلقات. اسی طرح جدھر سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں ادھر, کیونکہ افغانستان ایک سیکیورٹی ایشو بنا ہوا تھا, اب اللہ کا کرم ہے کہ اب ہم صحیح طرف جا رہے ہیں, تو ادھر فوج سے سب سے زیادہ رائے لیا جاتی ہے. ہندوستان کا ایشو سیکیورٹی ایشوز بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ہندوستان یہاں دہشت گردی کرتا ہے, بلوچستان میں کرتا ہے, کراچی میں کرتا ہے, ہمیں پتا ہے وہ سپانسر کرتے ہیں ٹیررسٹ. تو اس لیے فوج کی آپ کو اوپینین لینی پڑے گی. لیکن کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے امن کرنا ہے, ہم نے امن پاکستان میں لے کے آنا تاکہ ہم اپنی معاشیت کو اٹھا سکیں, تو فوج نے پوری طرح مجھے سپورٹ کیا. اب یہ بڑا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, یہ بڑی ڈینجرس گیم ہو رہی ہے. یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے یہ بہت ایک خطرناک پاکستان کی خلاف گیم کھیل رہا ہے. یہی الطاف حسین نے کھیلی تھی. ان کے پیچھے 100% میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے. اس میں کس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو؟ ہمارے دشمنوں کا. کون بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر جو ہندوستان لابی کو اپنا بڑا ڈیموکریٹ بن رہا ہے پاکستان کی فکر میں؟ حسین حقانی. وہ وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ پوری کیمپین چلاتا ہے وہاں باہر بیٹھ کے. یہاں جو بچارے نادان لبرلز بنے ہوئے ہیں
وہ بھی اپنی جی ہم فوج کے اگینسٹ ہیں. میں ان کو کہتا ہوں خدا کے واسطے آنکھیں کھولو اپنی. لیبیا سے شروع ہو, سیریا جاؤ, عراق کا دیکھو کیا حال ہوا, افغانستان کا دیکھیں کیا حال ہوا, یمن میں کیا ہو رہا ہے. یار یہ ساری مسلمان دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اگر آج ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک کے, میں آج آپ کو رائٹنگ میں دینا 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. ہندوستان کے تھنک ٹینکس باقاعدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے. ہمیں جو آج ہم بچے ہوئے ہیں ہماری فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ جو کیمپین پوری چلا رہے ہیں فوج کو ذلیل کرنے کا, کمزور کرنے کا, انٹرنیشنلی کیمپین چلاتے ہیں. میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا آدمی ہوں جو 5 جگہ سے الیکشن جیتا ہوں, 3 صوبوں سے الیکشن جیتا ہوں. میں وہ آدمی ہوں جو کسی فوج کی نرسری میں نہیں پلا تھا جس طرح نواز شریف پلا تھا یا ذوالفقار علی بھٹو. ایک سیولین تھا, باقی سارے جنرل سے ایوب خان کی کیبنٹ میں. میں تو اپنے پیر پہ 22 سال سٹرگل کر کے آیا ہوں. میں پبلک کو موبلائز کر کے آج یہاں پہنچا ہوں. کوئی پاکستان میں ایسے نہیں آیا. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے فوج سے. میری تو فوج کووڈ میں جب کرونا کے اندر مسئلہ آیا ہمیں پوری, کیونکہ ان کی اس وقت ہوا کیا, یہ جو لوگوں نے کیا ہے یہ ملک میں, یہ جو سو کالڈ ڈیموکریٹ چوری کرتے ہوئے سارے انہوں نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دیے. ندیم آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے اندر پیناما ٹرائل میں جسٹس کھوسا نے سپریم کورٹ میں کہا کہ سارے پاکستان کے ادارے تباہ ہو گئے, مفلوج ہو گئے. تو ہمارے پاس ایک ادارہ تو بچا ہوا ہے جو اس وقت انٹیکٹ ہے, اور وہ ہے فوج. تو فوج سے ہم پوری مدد دیتے ہیں. ہم نے کورونا کے دوران پوری مدد لی. اللہ کا کرم ہے کہ آج جو دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ پاکستانی فوج کی آرگنائزیشن تھی. ہم نے ان سے پوری مدد لی. جس طرح ہم نے یہ ٹڈی کے اوپر مدد لی, جس طرح جب کراچی میں نالے سا, اگر وہ نہ میں این ڈی ایم اے کو بھیجتا اور نہ فوج پوری موبلائز ہوتی وہاں تو اس سے زیادہ پانی آ جانا تھا. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ایک ڈیموکریٹک پاکستان کا وہ ڈیموکریٹ ہوں جو کسی نرسری میں نہیں پلا, اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے زیرو سے شروع کر کے محنت کر کے یہاں پہنچا ہوں. مجھے تو کوئی فوج سے پرابلم نہیں ہے. میرے لیے تو وہ ایسٹ ہے فوج.